بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو MBWT ولاگس ڈے 12۔ اور آج کا دن جو تھا وہ پچھلے کئی دنوں کی طرح بہت زیادہ سرد تھا، اور آج بھی دھوپ بالکل نہیں نکلی تھی، اور مجھے آج اسکول جانا تھا، تو میں نے آج بچوں کو اپنی امی کے گھر ڈراپ کرنا تھا، تو بچوں کو ناشتہ وغیرہ بنا کے دینا تھا۔ ہسبینڈ پہلے ہی جا چکے تھے اور ابھی مجھے انہوں نے لینے آنا تھا، تو میں نے سب سے پہلے دیکھا کہ باہر کا موسم کیسا ہے، اور اس کے حساب سے تاکہ بچوں کو بھی ریڈی کیا جائے اور بچوں کا ناشتہ بھی اسی کے حساب سے ہو۔ محمد نے اٹھتے ہی فرمائش کی ہے کہ ان کو گاجر کا حلوہ کھانا ہے اور ان کو سینڈوچز نہیں کھانے، تو ان کو ہم یہی دیں گے، اور احمد کو ہم دودھ دیں گے شربت فولاد والا، تو تاکہ ان کی جو صبح ہے وہ تھوڑی سی انرجیٹک ہو جائے، اور ساتھ میں بنا دیں گے ان کو سینڈوچز جی۔ میرے بچوں کے جو سینڈوچز ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں، اور میرا جو ہے جس کا کیچر ہوتا ہے ٹوسٹر کا، وہ مجھ سے ایک دن جلدی میں ٹوٹ گیا تھا، تو میں نے اب ایک یہ نیا ہیئر کیچر جو ہوتا ہے اس کو لے کے یہاں پر لگایا ہوا ہے، اور کبھی ایسے ہو جائے تو یہ ایک سبسٹیٹیوٹ موجود ہے، جب اس کا کیچر ٹوٹ جائے یا اس کا جو لاکر ہے وہ ٹوٹ جائے تو پھر یہ لگا سکتے ہیں۔ مجھے صحیح ٹرمینالوجی نہیں آتی، تو ابھی تھوڑا سا جو ہے وہ برتن وغیرہ جمع ہوئے ہیں، لیکن ہم جو ہے ان کو آ کے دھوئیں گے، کیونکہ اس ٹائم صرف اپنے کچن کو مینیج کرنا اور زیادہ میس نہ ہو، اس چیز کا دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ برتن وغیرہ آ کر دھلتے ہیں۔ جی میں اسکول آ چکی ہوں اور بچوں کو ان کی نانوں کے گھر چھوڑ دیا، اور میرے ابو نے مجھے اسکول ڈراپ کیا آج، تو یہ سینڈوچز جو ہے میں ہسبینڈ کے لیے لے کے آئی ہوں، کیونکہ صبح وہ صرف گاجروں کا حلوہ کھا کے آئے تھے، تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا لنچ ہو جائے گا ان کا ایگ بٹر سینڈوچ کا۔ اس کے بعد جی میں نے اپنا جو ہے آفس میں بیٹھ کے آج کا جو ایجنڈا تھا وہ دیکھا، اور اس کے بعد کچھ نوٹس تیار کرنے تھے وہ کیے، اور سردی ابھی بھی بہت زیادہ تھی کہ لکھنا بہت زیادہ مشکل ہوا تھا، اور اپنی جو ٹیم ممبرز تھے ان کو گائیڈ کیا کہ ان کو آگے کیا کرنا ہے ڈیکوریشن سے ریلیٹڈ۔ تو یہ ہمارے جو بورڈز تھے یہ کچھ جو تھے وہ تیار ہو گئے تھے، ان کا تھوڑا تھوڑا کام تھا تو اسی لیے یہ جلدی تیار ہو گئی۔ یہاں پر صرف ہم نے کچھ کوٹیشنز دینی تھی کلاؤڈز میں، جو کہ بچوں کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو، اور یہ جی ہماری وال پر جو ہے ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہیں بہت اچھی، انہوں نے یہ وال پینٹنگ کی ہوئی ہے، تو ایسی اپرچونیٹیز جو ہوتی ہیں وہ بچوں کو ضرور دینی چاہیے۔ اور اس میں جو ہے کافی سارا کام جو ہے وہ میں نے خود کیا ہوا ہے، اور میرے جو ٹیم ممبرز ہیں ان کو ڈرا میں نہیں کر کے دیا، باقی کلرز وغیرہ انہوں نے کیے ہیں۔ اس کے بعد آج کل کیونکہ ہم نے اسکول کی ٹائمنگ شارٹ کی ہے تو 9 سے 12 تک ہی ہے، تو اس کی وجہ سے ابھی چھٹی ہو چکی تھی، بچے اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، اسٹاف ممبرز بھی چلے گئے تھے، تو پھر ہم بھی گھر آنے لگے تو ہم نے دیکھا باہر موسم کتنا سرد ہے۔ ڈال ڈال آپ کو کہاں جانے؟ جب بچوں کو امی کے گھر سے لیا گھر آ کے، تو ان کی جو ایک خالہ زاد بہن بھی آئی ہوئی ہیں چھوٹی سی، تو انہوں نے بھی کہا کہ مجھے جانا ہے اماں آپ کے ساتھ، وہ خالہ ہوں میں ان کی لیکن وہ سب کو ہی اماں کہتی ہیں اپنی خالوں کو بھی، تو پھر ہم ان کو لے کر گھر آ گئے، تو پھر اب وہ مجھے کہتی کہ مجھے چھوڑ کر آئیں، اور دوپہر تو ایسی گزر گئی ایک چھوٹی سی ڈال کے ساتھ ہماری۔ تو اس کے بعد پھر شام ہو چکی تھی اور بارش بھی ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ آپ کو دکھاؤں کہ کتنی زیادہ باہر بارش ہوئی ہے، اور زیادہ تو نہیں ہوئی تھی لیکن یہ ہے کہ یہ ویو بڑا اچھا لگ رہا تھا، جو کہ یہاں پر تھوڑا کلیئر نہیں ہے۔ لائٹس جو تھیں وہ سڑک کے اوپر پڑ رہی تھیں، اسٹریٹ لائٹس جو تھیں، اور بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا دیکھنے میں، تو لیکن ہوا بہت زیادہ سرد تھی، اور مجھے ابھی تھوڑے سے کچن میں برتن دوبارہ جمع ہو گئے تھے تو مجھے وہ دھونے تھے، تو احمد صاحب نے ایز یوزول کچھ مختلف فرمائش کرنی ہوتی ہے، تو انہوں نے میٹھے ٹوسٹ کی فرمائش کی تھی، تو ہم نارملی تو اس کو فرینچ ٹوسٹ بولتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بچپن سے ہی میمی ٹوسٹ بولتے ہیں، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں۔ اپنے لیے ہم نے دال چڑھائی ہوئی تھی آج، تو احمد صاحب کو ہمیشہ منفرد چاہیے ہوتا ہے، تو اب یہ میں پریپیئر کر رہی ہوں ان کے لیے میٹھے ٹوسٹ، اور آئی ڈونٹ نو کہ کون سے اسپیسیفک برتن ہوتے ہیں اس کام کے لیے، لیکن میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ کو جو سوٹیبل ہوتا ہے آپ کو وہی کرنا چاہیے، اور اتنے زیادہ تکلفات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو میں تو پلیٹ ہی یوز کرتی ہوں کیونکہ اس میں بریڈ بڑے آرام سے ڈپ ہو جاتی ہے، اور جو سارا بیٹر ہوتا ہے وہ بریڈ جو ہوتی ہے وہ سوک کر لیتی ہے آسانی سے، اور چینی کی کوانٹٹی زیادہ نہ رکھوں تو احمد صاحب پسند نہیں فرماتے، تو اس لیے ان کے لیے چینی زیادہ ڈالی تھی اس میں۔
تو یہ جی ہم نے پھینٹ لیا. کے لیے گیس جو ہے وہ آ رہی ہے پوری، تو اب ہم ان کے لیے ٹوسٹ فرائی کرتے ہیں. اور شکر ہے اللہ کا کہ ہم سٹون ایج میں نہیں رہ رہے، لیکن جس ملک میں ہم رہتے ہوں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے وسائل کی بہتات ہو، جن کے پاس اللہ نے اتنی زیادہ کرم نوازی کی ہو، تو ایسے ملک میں ہم جیسے شکر گزار لوگ ہیں، یہ ایک اور اچھی بات ہے. لیکن وسائل ہونے کے باوجود وہ استعمال کے قابل نہیں ہے، لوگوں تک پہنچ نہیں رہی گیس، اور بہت سارے مسائل ہیں. تو یہ ایک الگ بات ہے، اور اس کا یہ لمحہ فکریہ ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. تو ایک وقت تھا کہ وقت کے جو حکمران تھے وہ رات بھر سوتے نہیں تھے، رات کو بھیس بدل کر پھرتے تھے. خلفائے راشدین، خلیفہ وقت پھرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی بھوکا سو جائے، کہیں پر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے. تو وہ اس خوف سے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے، ساری ساری رات بھیس بدل کے پھرتے تھے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. اور ایک آج کا دور ہے، ایک آج کا ایسا دور ہے جس میں لوگ بڑی میٹھی نیند سوتے ہیں، لوگوں کا حق مار کے، لوگوں کا ایک ریاست کے اندر اتنا زیادہ زیادتی اور ظلم برداشت کر کے رہتے ہوئے، اور وہ سہ رہے ہیں اور پیس رہے ہیں لوگ، اس کے بدلے میٹھی نیند سوتے ہیں. تو آفرین ہے ایسے لوگوں پر جن کو خوف خدا نہیں ہے، جن کو لگتا ہے کہ قبروں پر پھول ڈالنے سے شاید بخشش ہو جاتی ہے. بچے کافی دن سے اصرار کر رہے تھے لیپ ٹاپ پہ کچھ دیکھنے کا، اور آج پھر میں نے ان کو اجازت دے دی کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی. تو انہوں نے کھیلنا تھا، تو میں نے کہا اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے کچھ دیکھ لیں ہیٹر آن کر کے. کبھی کبھی انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ ایک لیزی ڈے اسپینڈ کرے، لیکن اف یو آر اے رسپانسبل پیرنٹ تو پھر آپ کے لیے یہ سب کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. کیونکہ میں اکثر اپنے جو ٹیم ممبرز ہیں ان کے ساتھ، اسٹاف ممبرز کے ساتھ بھی یہ بات کرتی ہوں کہ جو زندگی ہے وہ جو ہے وہ بیڈ آف تھرونز ہے، اور اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور خوبصورتی اسی میں ہے، آپ اشرف المخلوقات بھی اسی لیے ہیں کہ آپ لوگ اگر ان مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں. تو شادی ہو جانا اور شادی کے جو انیشیل ارینجمنٹس ہیں جیسے بارات، مہندی، ولیمہ، اس کے اوپر صرف ایک پرنسس لگنے یا پرنسس لک دینا آپ کا بے شک بنیادی حق ہے. لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ پرنسس ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک بادشاہ کی بیٹی ہوتی ہے، اور اس کو بادشاہ ہر طرح کا ہنر اور فن سکھاتا ہے. اس میں وہ اپنی بیٹی کو ضرورت پڑنے پر جنگ لڑنے کے لیے بھی سپاہ سالاری کے بھی عہدے دے سکتا ہے. تو ہمیشہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو ٹریٹ کیا جائے پرنسس کی طرح، دین یو شوڈ بیہیو لائک اے پرنسس. اور پرنسس کی طرح بیہیو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو زندگی کا کوئی بھی محاذ ہے، وہ برتن دھونے سے لے کر بچے سنبھالنے تک یا اور بھی کوئی جو کام ہے، وہ سارے آپ کرنا جانتے ہو، اور ان کو اپنی حد تک انتہائی خوش اسلوبی سے کیجیے. باقی معیارات تو دنیا کے اور ہر گھر کے اپنے اپنے ہوتے ہیں، تو ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ایسا کرنا چاہیے اور اس کو ایسا کرنا چاہیے. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی جو ہے وہ گزارنا ذمہ داری کا نام ہے، اور رسپانسیبل لوگ ہی ہوتے ہیں جو زندگی گزارتے ہیں اچھے طریقے سے. اور پریشانیاں، ذمہ داریاں سب ساتھ ساتھ ہیں، اور اسپیشلی جب آپ ایک پیرنٹ ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو ان کو خوشی سے گزاریے اور اس کا شکوہ نہ کیجیے، کیونکہ اگر آپ زندہ ہیں تو یہ آپ کی شان ہے کہ آپ کچھ کرنے کے قابل ہیں. برتن دھوتے ہوئے مجھے یہ خیال آیا کہ تھوڑی سی مجھے اپنی ویوز جو میں کام کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ میرے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے اس کو میں فی البدیہہ ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. یہی وجہ ہے کہ برتنوں کے شور کے ساتھ ہی میں نے آپ سے بہت سارے دل کی باتیں کر لیں اپنے. اور دل کی باتیں تو کیا، یہ تو فیکٹ ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو شان سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو کوئی کام نہیں کرنا پڑتا. اللہ پاک ایسا نصیب سب کو دے، لیکن اگر کام کرنا پڑے تو یہ بھی کوئی ہماری شان میں کمی نہیں ہے. کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے ہاتھ سے کام کر سکتے ہیں تو ہماری پھر اوقات کیا ہے؟ کیا ہم یہ کام نہیں کر سکتے؟ بلکہ ہماری تو مسلمان کی تو شان ہی اسی میں ہے. مسلمان
تو پیدا ہی مزدور ہوا ہے، اور مسلمان نے کیونکہ اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے ہی مزدوری کرنی ہے۔ تو ابھی میں برتن دھو ہی رہی تھی تو میرے ہسبینڈ آئے، اور ساتھ میں بچوں کے لیے ایک شورما اور فرائز کا بھی چھوٹا سا ایک سرپرائز لے کر آگے، کہ بچے تھوڑا سا آج انجوائے کر رہے تھے تو وہ بھرپور انجوائے کر لیں، تو میں نے سوچا کہ وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں۔ اور اس کے ساتھ میرے بھی برتن دھل چکے تھے، اور یہ جو آخری کام ہوتا ہے یہ مجھے بہت زیادہ ضروری لگتا ہے برتن دھونے کے بعد، کیونکہ سارا گھی اور چکنائی وغیرہ سینک کے اوپر پھیلی ہوتی ہے، تو جب تک سینک کو اچھی طرح سے صاف نہ کیا ہو تو مزہ نہیں آتا۔ ٹوسٹ بنائے تھے ہم نے، تو کافی زیادہ جو تھا وہ کچرا گرا تھا یہاں پہ توے کا بھی، اور ٹوسٹ کیونکہ زیادہ چینی والے تھے تو وہ پھر کیرمل سا بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ توا بہت زیادہ خراب بھی ہوتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سوری اس کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ کچرا ہوتا ہے، تو وہ ہم نے صاف کر لیا۔ اور دال ہم سب کو گھر میں بہت زیادہ پسند ہے، ہم لوگ زیادہ وہ ویجیٹیبل لور تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ دال اور گوشت وغیرہ زیادہ سوٹ بھی کرتا ہے، ڈائجسٹ بھی ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہاں پہ کیونکہ ہم فرائنگ کا پروسیس سارا ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ سارا ہمارا جو ہے حصہ خراب ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کسی طریقے سے صاف کریں گے، اور یہاں پر کچھ ایسا لگانا چاہتی ہوں میں جس کی وجہ سے یہ جگہ کلین ہو سکے مکمل طور پر۔ دال ہوتی ہے اس کا ایک دفعہ جو ابل کر گرنا ہوتا ہے وہ گر چکا ہے، جو کہ ورسٹ پارٹ ہے دال کی کوکنگ میں، اور اس کے بعد اب یہ نہیں دوبارہ گرے گی دال، تو اس لیے اب میں اس کو پہلے صاف کروں گی، دوبارہ سے رکھوں گی تاکہ چولہا جب میں کچن میں انٹر ہوں تو اچھا خاصا صاف ستھرا ہو۔ اور ادھر ہسبینڈ کیونکہ سرپرائز لے کے آئے تھے تو چائے کا تو انہوں نے نہیں کہا، تو میں نے کہا کیوں نہ میں ان کو چائے کا سرپرائز دے دوں، پھر جو کر سکتا ہے اسے وہ کرنا چاہیے۔ تو اب یہ دال بن رہی ہے، پہلے ہم اسے صاف کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم دوبارہ سے دال چڑھا دیں گے۔ دیگچہ ہٹا کے جی میں نے دال صاف کی اور اس کے بعد دوبارہ سے چڑھا دی، لیکن چونکہ شورما اور چپس آ چکے تھے تو دال کو صرف ہم نے کوک کیا، اور اس کو ہم نے کہا کہ اب ہم اگلے دن ہی کھائیں گے، تو چائے ریڈی کی، اور میں نے تو اسی ٹائم کچن میں ہی شورما کھا لی کیونکہ باقی سب کھا چکے تھے۔ اور اس کے بعد جی ہمارے دن کا آج کا ویلاگ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کے دن کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں ایک نئی ایکٹیویٹی کے ساتھ۔ السلام علیکم۔